پھر جب میں معراج کی رات میں گیا تو جبریل علیہ السلام انہوں نے مجھے گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چلیں گے نا تو آپ کو دائیں طرف سے بھی آواز آئے گی، بائیں طرف سے بھی آواز آئے گی، پیچھے سے بھی آواز آئے گی، آگے سے بھی آواز آئے گی۔ دو روایات ہیں، متفرد روایات۔ جب آپ کو آواز آئے نا تو آپ نے آواز کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے آواز کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں چلا نا تو میں نے اس بات کو مشاہدہ کیا کہ مجھے دائیں طرف سے ایک پکارنے والے نے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف توجہ کریں، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے توجہ نہیں کی۔ پھر مجھے بائیں طرف سے صدا آئی کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف توجہ کریں، میں ایک مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ پھر مجھے سامنے کی طرف سے ایک عورت نظر آئی جو ہاتھ سے بات کی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے متوجہ کرنا چاہا لیکن میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ پھر آخر میں مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میرا مسئلہ حل فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس طرف بھی توجہ نہیں کی حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑا اچھا کیا، جس نے دائیں طرف سے آپ کو آواز دی تھی یہ یہودیت کا داعی تھا، یہودیت کی دعوت دینے والا تھا۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف راغب ہو جاتی، آپ کی امت یہودیوں کی طرف مائل ہو جاتی، لیکن آپ نے توجہ نہیں کی، آپ کی امت یہودی نہیں بنے گی۔ پھر بائیں طرف سے جس نے آپ کو آواز لگائی وہ نصرانیت کا داعی تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے آپ کی امت نصرانی ہو جاتی، لیکن یہ آپ کا کمال ہے، آپ نے اس طرف بھی توجہ نہیں کی۔ پھر سامنے سے جو آج سے بات کی عورت آئی تھی اس نے آپ کو متوجہ کرنا چاہا لیکن آپ نے اسے نظر انداز کیا، وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست بن جاتی۔ لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کی کمال ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی، حتیٰ کہ پیچھے کی جانب سے جس نے آپ کو بات لگائی وہ آتش پرست تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی توحید پرست امت آتش پرستی میں مبتلا ہو جاتی۔ لیکن اے اللہ کے پیارے حبیب آپ کو مبارک ہو، آپ نے توجہ نہیں کی، آپ کی امت بھی توجہ نہیں کرے گی۔ تو اس حدیث پاک کے آخر میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس وجہ سے تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی لذتوں میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے تھے، اپنی امت کی فکر اپنے سینے میں موجود تھی کہ میری امت کا کیا بنے گا، کہیں میری امت یہودی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں میری امت نصرانی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں میری امت دنیا پرست تو نہیں ہو جائے گی، کہیں میری امت آتش پرستی میں مبتلا تو نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی، ان کے دل سے یہ بوجھ ہٹایا گیا، انہیں اس لذت اور اس خوشخبری سے سرشار کیا گیا کہ اے پیارے حبیب آپ کی امت نہ یہودی بنے گی، نہ نصرانی بنے گی، نہ دنیا دار بنے گی، نہ آتش پرست بنے گی، صدیاں گزر جائے گی، زمانے بیت جائیں گے، آپ کی امت بے عمل ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی آپ کی غدار نہیں ہوگی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مہربانی ہے، یہ آپ کی شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ آج زمانے بیت گئے، آج فتنے آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان وہ گناہگار ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، سیاہکار ہو سکتا ہے، لیکن حضور کا غدار ہو سکتا ہے۔ آج بھی امت اپنے نبی سے اتنے پیار کرتی ہے۔ حضرت ایک بات فرماتی ہے انگریز نے ساری جانیں چل رہی ہیں، ہندو جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، جتنے منکرین ختم نبوت تھے انہوں نے جتنے بات کرنے تھے کر لیے، لیکن آج بھی در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ روئے ماں مصطفیٰ، آج بھی مسلم کے دل میں حضور کا مقام موجود ہے۔ آج بھی مسلمان اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، آج بھی مسلمان اپنے اسلام سے وابستہ ہے، وہ دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر سرحد قربان کر سکتا ہے لیکن اسلام کی دولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اور حضرت باسم علی باسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ مومن مسلمان کبھی کبھی رب کی عبادت کو چھوڑ سکتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور جب تک ہمارے پاس یہ مرکز موجود ہے۔ حضرت